اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ون سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ ساری قوم اس وقت ایگزیکٹ کمپنی کی جان کو رو رہی ہے، لیکن میں یاد دلاتا چلوں کہ 2007 کے الیکشنز 2008 کے الیکشنز سے پہلے پاکستان میں ڈگری کی شرط ہی ختم کر دی گئی تھی، گریجویٹ ڈگری کی، اور اس کے بعد ایسی شخصیات اہم ترین عہدوں پہ، وزارتوں پہ، پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے جو کہ یا تو میٹرک فیل تھے یا ان کے پاس جعلی ڈگریاں تھیں، اور انہوں نے پھر قوم کے مستقبل کا فیصلہ کیا۔ اب ایک ایگزیکٹ کمپنی سامنے آئی ہے اور ابھی تک واضح نہیں کہ اس میں سے آگے کیا کیا نکل کے سامنے آتا ہے۔ 1% شیئر اگر شعیب صاحب کے ہیں، شعیب صاحب کے، تو باقی 99% شیئرز کس کے ہیں، وہ کون شخصیت ہے، بہت سارے سوال ہیں، لیکن بہرحال ان کے جو ادارے سے منسلک افراد ہیں وہ بھی اب سامنے آ کے بات کر رہے ہیں، اور پورا یہ پلیٹ فارم بھی ان کے لیے حاضر ہے اور دوسرے پلیٹ فارم سے بھی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن تحقیقات کہاں جاتی ہیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال ایک یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی، اور اس میں سب بے گناہ ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ماڈل ٹاؤن کے باہر لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں تو سب نے اپنے اپنے سر پہ خود پستول رکھ کے مار لی تھی۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ تو کچھ ایسی بتا رہی ہے۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں دو مہمان شخصیات موجود ہیں۔ سیاست سنبھل نہیں رہی، سیاسی صورتحال سنبھل نہیں رہی، اور خاص طور پہ سندھ کی سیاسی صورتحال بالکل نہیں سنبھل رہی۔ این کیو ایم نے پانی کی جو قلت ہے اس کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے، اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا مسلسل وہاں بیانات دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، وہ ان کی ضمانت ہو گئی لیکن پھر پولیس پہنچ گئی گرفتار کرنے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب۔ فیصل صاحب السلام علیکم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اور ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرے بہادر سن آف دا سوئل فیصل صاحب کو میری طرف سے بہت سلام اور مبارکباد کہ جو انہوں نے جہاد شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ فتح ان کی ہونے والی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ سر ہمیں بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم بھی سنا کو سوائل میں تو آپ نے پرانے جہاد ہی ہے نا۔ اچھا چلے پروفیشن ہی جہاد کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اچھا جہاد بائی چوائس ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں ذرا آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں بات، اور پھر میں آتا ہوں فیصل کی طرف۔ یہ ذرا مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو کہ آج آپ کو کوئی لیگل نوٹس سرو ہو گیا ہے؟ کل عدالت میں کیا ہوا؟ آپ پہنچے تھے، باہر نعرے لگنا شروع ہو گئے، کل کیا تماشا ہوا؟ دیکھیں کل تو جو تماشا ہوا 8-9 گھنٹے وہ آپ نے دیکھا۔ پہلے تو مجھے بو ڈاؤن کرواتے ہیں، یہ جھکانا چاہتے ہیں کہ جی میں بہت بڑا کرمنل ہوں، میں کورٹوں کی عزت نہیں کرتا، میں لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہوں۔ کل آپ بلیو کریں کہ میرا ایک بندہ بھی، حالانکہ مجھے ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے اپنی حفاظت کی اور مجھے آرمڈ گارڈز رکھنے کی اجازت دی ہے، اور لیکن کل میں یہ پروف کرنے کے لیے کہ میں بدماش نہیں ہوں جو یہ مجھے پورٹری کرنا چاہتے ہیں، میں ایک بھی آرمڈ آدمی اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا، سب نہتے تھے۔ ان نہتوں کے ساتھ انہوں نے 9 گھنٹے کیا کیا، اور آج شرجیل میمن جو ایک بس کنڈکٹر کا بیٹا ہے وہ آج بڑھ کے بول رہا کہ ڈر گیا، اس نے اپنے کو اندر بند کر دیا۔ بند نہیں کیا، میں جوڈیشری کے سامنے جھکا، جوڈیشری کو میں عزت دلانا چاہتا تھا، اور ان گھٹیا لوگوں کو میں بےزتی کرنا چاہتا تھا اور دنیا کو پروف کرنا چاہتا تھا کہ جوڈیشری از اسٹرانگر دین دیز گونز۔ نہیں، لیکن وہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم قانون کے پاسدار ہیں، مطلب ہم قانون، اور یہ جو ہے یہ قانون توڑ رہے ہیں اور ہم قانون کے پاسدار ہیں، محافظ ہیں قانون کے، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ نہیں، قانون میں کورٹ میں اگر ضمانت لینے جا رہا ہوں قانون توڑ رہا ہوں، ضمانت میری ہو جاتی ہے میں قانون توڑ رہا ہوں، مجھے اگر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے کے لیے تھانے پہ بلایا جاتا ہے، پرائیویٹ گھروں پہ آل اراؤنڈ 50 سے زیادہ سنائپرز کھڑے کیے جاتے ہیں، سنائپر رائفلز کے ساتھ چھتوں پہ، گناہ میں کر رہا ہوں، میں انلیگلٹی کر رہا ہوں، مطلب یہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے کہا مجھے مارنا چاہ رہے ہیں، آپ سیریسلی سمجھتے ہیں کہ آپ کو مارنے کی کوشش ہوئی؟ نہیں، اور کیا ہوتا ہے، مطلب ہے کوئی آصف زرداری میں آپ سمجھتے ہیں اتنے بال ہے کہ وہ اناؤنس کرے گا کہ میں ڈاکٹر ذوالفقار کو مار رہا ہوں؟ یا ادی فریال اتنی کوئی پھولن دیوی ہے، اتنی ترم خان ہے، اس نے کتنے پہلے بندے مروائے ہیں بول کے؟
یہ تو معصوم لوگوں کا خون پی رہے ہیں. کوئی تھر میں مر رہا ہے, سندھ میں مر رہے ہیں, کسی کی دوائی بیچ کے کھا گئے ہیں, کسی کا کھانا بیچ کے کھا گئے ہیں. فلڈز میں جو ہے جو دنیا بھر نے سپلائیز بھیجے تھے وہ بیچ کے کھا گئے ہیں. یہ کوئی بتا کے کبھی مجھے آپ بتائیں, حافظ زرداری نے سجاد حسین اسٹیل مل کا چیئرمین مرڈر کرایا, کیا بتا کے مرڈر کرایا؟ عالم بلوچ کو مرڈر کرایا, کیا بتا کے کرایا؟ اپنی کزن کو, چاچے کی بیٹی کو مروایا, کیا بتا کے مروایا؟ لانڈی جیل کا جیلر مروایا, اس کے ساتھ 2-3 سپاہی مارے گئے, وہ کیا بتا کے مروایا؟ کوئی بتا کے مرواتا ہے کبھی؟ دیکھے جاتے ہیں, سرکمسٹینشل ایویڈنس دیکھی جاتی ہے, حالات کیسے کریٹ کیے جا رہے ہیں. پہلے مجھے پل کیا جاتا ہے ٹوورڈز جوڈیشری, جب وہاں جاتا ہوں تو مجھے گھیرا ڈالا جاتا ہے مارنے کے لیے. بدماش قسم کے ڈی آئی جی, سندھ میں کوئی ڈی آئی جی اتنا بے غیرت نہیں ہے جو ڈاکٹر ذوالفقار سے آ کے زیادتی کرے. یہ بے غیرت ایک ڈی آئی جی ان کو پنجاب سے ملا, پنجاب سے لے کے آیا اور ڈی آئی جی ساؤتھ لگایا, ڈی آئی جی ویسٹ بھی ایک باہر سے لا کے لگایا. ان کو کوئی سندھ میں آنےسٹ آفیسر اپرائٹ نہیں ملا جو ابھی فریال نے تھرو دس آئی جی, موسٹ کرپٹ آئی جی, امپورٹنٹ آئی جی, اس کے تھرو اس نے یہ نام لیے اور ڈی آئی جی منگائے. کیا تماشا ہے؟ میں لڑتا ہوا مارا جاؤں گا, میں لیٹ کے کبھی بھی اپنی موت قبول نہیں کروں گا. یہ ابھی فریال کو بھی پتا ہے اور آصف کو بھی پتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ساتھ رہیے گا, میں فیصل عابدی صاحب سے پوچھوں. فیصل صاحب یہ حالات کہاں جا رہے ہیں سندھ کے؟ یعنی کور کمانڈر صاحب کی ایک بات, پھر میٹنگز, پھر یہ کیا ہے سلسلہ؟ دیکھیں غیر سیاسی ماحول پورے پاکستان کے اندر ہے, صرف سندھ میں نہیں ہے. حالات صرف سندھ کے خراب نہیں ہیں, پختونخوا کے بھی, پنجاب کے بھی. پنجاب میں بھی کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہ رہی, نہیں بلوچستان میں ڈاکٹر صاحب. ہاں لیکن ان چاروں کو اگر آپ دوڑائیں تو تاج جو ہے وہ قائم علی شاہ کے سر پہ سجے گا. اچھا, ٹاپ موسٹ نائل آدمی, مطلب نمبر 1 ٹاپ موسٹ. نہیں آج تو جاگے, آج تو کافی جاگ تو پتہ نہیں, وہ جاگتے تو ہیں, وہ تو جاگ تو قبل مسیح سے رہے ہیں. یہ کون سی نئی بات ہے؟ مطلب آپ اگر پوری تاریخ دیکھیں تو یہ جاگتے ہی نظر آئیں گے آپ کو, اور کام انہوں نے کوئی کرنا نہیں ہے. میں آپ کو ایک تھوڑی بات واضح طور پہ بتاتا چلوں, اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمارا بڑا اچھا ریلیشن رہا. میں ایز اے پریزیڈنٹ کراچی کام کرتا رہا, اور اس وقت ڈاکٹر صاحب موجود تھے زرداری صاحب کے سامنے جب مجھے منسٹری دی جا رہی تھی, اور میں نے وہ روک کے اور کراچی ڈویژن کی صدارت مانگی تھی. 18 اکتوبر کو ڈاکٹر صاحب کی یہ باتیں بالکل حقیقت ہے کہ صرف ڈاکٹر صاحب ہی وہاں موجود تھے. خواتین کو تو ہم نہیں گنتے نا, صفدر عباسی اور ناہید خان صاحب تو چلے گئے تھے بی بی کو لے کے, لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آخری وقت تک موجود رہے اور تمام زخمیوں کو بھیجتے رہے. اس لیے ہم سب کے دل میں ڈاکٹر صاحب کی ہمیشہ عزت رہی ہے, اور میں پیپلز پارٹی کی قیادت کو بارہا یہ بتاتا رہا ہمیشہ کہ اگر ہم نے کسی پہ اعتبار کرنا ہے, مطلب 2009 سے اور 2012 تک جو بھی ایسے حالات آتے رہے, تو بہتر ہے کہ آپ ہمیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ہی کی طرف روانہ کریں, ان پہ کھل کے اعتبار کیا جا سکتا ہے. حالات کیوں ہوئے ایسے؟ آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب نے فوج کی 100% تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا, ایک بہت بولڈ قدم لیا تھا. فوج کے کبھی معاملات میں انہوں نے مداخلت نہیں کی آج تک, وہ ایک اسموتھلی چلتے تھے. اور نواز شریف ہمیشہ فوج کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کیا کرتا تھا. تو یہ کون سے حالات ہو گئے؟ پیپلز پارٹی کی قیادت سوچے کہ نواز شریف آج وہ دوست بن گیا اور یہ اپوزٹ لسٹ کے اندر آ گئے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو انتہائی قابل اعتبار تھے آج اس پوزیشن پہ پہنچ گئی. چیز سوچنی چاہیے, وہ جو گرد لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اکثر بتاتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز غلط نہیں. سندھ کے اندر حکومت سسٹین کرے گی, یہ کیا ہے سندھ میں بہتر ہو جائے گی حالات؟ آپ کی اب کہیں سسٹین نہیں کرے گی. کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب؟ دنیا کے اندر اس سے بڑی اندھیر کیا ہوگی؟ 96,000 ووٹ جعلی نکلے سے اسپیکر کے, جس کو آپ لوگ غیر تصدیق شدہ کہتے ہیں. آپ نے نادرا کو کس لیے ووٹ دیے ہیں؟ وہ تصدیق کرنے کے لیے نا. تصدیق نہیں ہوئے تو جعلی ہے. اس کے باوجود آپ یہاں بیٹھیں گے, پوری قوم یہاں بیٹھی ہے, پوری عوام یہاں بیٹھی ہے, عدالتوں کے کھلے فیصلے جو ہے دہشت گردوں کے حق میں جا رہے ہیں, قوم یہاں بیٹھی ہے, ہم یہاں بیٹھے. اس ملک کے اندر کوئی انصاف ہے, کوئی قانون ہے؟ اس ملک کو چلانے کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی چلائیں گے تو آپ لوگ بے شک اعتبار کریں. میں آپ سے کہہ چکا ہوں ان کا علاج ٹینک ہے, الخالد ٹینک. الخالد ٹینک یعنی ٹینک یعنی ماشاء اللہ. آف کورس ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ تو ہے پاکستان میں, رائج نہیں ہو سکا. آپ کے آئین کے اندر اس وقت ماشاء اللہ موجود ہے. نہیں اس وقت سندھ میں حکومت ہے, سیاسی حکومت. سندھ میں کوئی حکومت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, سوری ٹو سے, کوئی حکومت نہیں ہے. یہ پیمپس, یہ بدماش, یہ لچے, یہ لفنگے, یہ جمع ہو گئے قائم علی شاہ کے ارد گرد, اور پورے سندھ کو جو ہے وہ ڈھال بنا ہوا ہے, پیسہ توڑ رہے ہیں. میں نے آپ کو آج میں 4 دن سے کہہ رہا ہوں کہ KBCA کی میں 4,000 ارب روپے کی کرپشن کے ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں, جو صرف جو کراچی بلڈنگ
4 अरब रुपए, 4,000 अरब रुपए, 4,000 अरब रुपए। और ये मैं आपको वादे तौर पे बताता चलूं कि ये 4,000 अरब रुपए कोई गवर्नमेंट के खजाने से नहीं है। 4,000 अरब रुपए को कमाने के लिए सिर्फ 2,000 रुपए की इंक की जरूरत है। एक जमीन है 1 करोड़ रुपए की, उसको कमर्शियल कर दिया, 10 करोड़ की हो गई, उससे 5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। गरीब का घर जो भी बनना हो 65,000 रुपए इनका भत्ता है। आप दूसरे भत्ता गिरोह की बात करते हैं, ये गरीब कहां से भत्ता देगा? कहां जा रहा है पैसा सारा? 4,000 अरब कहां गया? ये गरक हो गया और कहां गया? अगर पानी में तो नहीं गया ना, किसी की जेब में गया होगा। मैं बताता हूँ जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर जी जी डॉक्टर साहब, कुछ अयान अली की जेब में गया, ओए, कुछ 2 अमेरिकन हैं औरतें वो ले गए, कुछ यहाँ लोकल 4-5 औरतें हैं वो ले रही हैं, ज्यादा अमाउंट अनवर मजीद और उसकी खानदान ले गया। इस तरह के लोग पिम्स और जो इस टाइप के टाउट वो ले गए। बाकी आसिफ जरदारी ने बकिया जिंदगी में अपनी हवस पूरी करने के लिए, वो सेक्सुअल हवस हो या और चीजों की हवस हो, घर बनाने की, महल बनाने की हो, उसके लिए रखा है। आपने शुरू किया कि मतलब अपने इंट्रो में कि यह कराची में पानी का भी मसला है, आप काइंडली इसको इन्वेस्टिगेट करें। मैं इनवाइट करना चाहता हूं उन लोगों को जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं और जिन्होंने 2 बहन भाई जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनकी कदर करते हैं, उनको आज भी वो रिस्पेक्ट की निगाह से, कदर की निगाह से देखते हैं और उनको उनके इस दुनिया से जाने के बाद उन पर जो है उनके लिए नफल पढ़ रहे हैं और उनको अगर इज्जत देना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की और मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा की। ये 2 एग्जाम्पलरी भाई बहन थे जिन्होंने ये एस्टेब्लिश किया अपनी मेहनत से पाकिस्तान बना के कि भाई बहन का ऐसा रिश्ता है जो अगर जुड़ के काम करे तो दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम भी हो सकता है। और आज के 2 भाई बहन हैं, एक आसिफ अली जरदारी और दूसरी फरियाल टालपुर साहिबा। ये भी भाई बहन, ये टोटल कंट्रास्ट ऑपोजिट है। उन्होंने पाकिस्तान बनाया, ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए स्पीड से काम कर रहे हैं। और अगर इनको रोका नहीं जाता, अगर इनको जेल में नहीं डाला जाता और चौराहे पे नहीं टांगा जाता, तो मुझे डर है खुदा न खास्ता शायद हमारी ही लाइफ टाइम में, जो कि शायद 5 साल 2 साल है, ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल होगी जो हमारी उम्र है, उसमें ये पाकिस्तान इस दुनिया से मिट जाएगा। आपने ये इशू उठाया पानी का, पूरा कराची प्यासा मर रहा है, बूढ़ी हमारे माए मासूम बच्चे रोडों पे निकल आए हैं, कराची में पानी नहीं है। आपको मालूम है कि इसके बैकग्राउंड में क्या है? अचानक पानी ड्राई हो गया। क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि बारिशें लेट हुई हो या कम हुई हो या गर्मी ज्यादा हुई हो? अभी तो इतनी खपत ही पानी की नहीं हुई क्योंकि अभी फुल उस पे गर्मी आई नहीं है, पानी खत्म हो गया। आपको मालूम है कि बल्क वाटर सप्लाई लाइन है कराची की, उस बल्क वाटर सप्लाई लाइन में 1 फुट की लाइन और ऐड की गई है, पानी को डाइवर्ट किया गया है, जो ये बहुत बड़ा $ट्रिलियन का जो एक ये प्रोजेक्ट जो मकबरा आसिफ जरदारी अपना और अल्ताफ हुसैन का और मलिक रियाज का जो बना रहा है बैरिया टाउन ऑफ सुपर हाईवे, वहां 1 फुट की लाइन लेके गए हैं जिससे आधा कराची ड्राई हो गया है और वहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इससे पहले यही हरकत थोड़ी छोटे स्केल पे इन लोगों ने, जो कराची आइकॉन बिल्डिंग बन रही है, जो पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी, जो आसिफ के प्लॉट पे पार्टनरशिप आसिफ की। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, ये जो कह रहे 4,000 अरब, ये 4,000 अरब का भी कोई मामला है? कौन सी 4,000 अरब? फैसल अब्दी साहब ने कहा कि कोई बिल्डिंग केबीसीए में केबीसीए तो 4,000 अरब से
شاید زیادہ ہو, کیونکہ وہ تو ابھی سے نہیں پیٹ رہے ہیں نا, وہ تو 1988 سے مال کھایا جا رہا ہے اس کا. اور ادھر وہ منظور قادر بٹھایا ہوا ہے جو 88 سے بیٹھا ہوا ہے, وہ ایم کیو دو بندے ہیں, ایک منظور قادر ہے اور دوسرا وہ ہے جو کیاماڑی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو ہیڈ ہے. دونوں جو ہے ایک دوسرے سے پوزیشن سوئچ کرتے ہیں ٹائم کے لحاظ سے. جب ایم کیو ایم کا ٹائم آتا ہے تو وہ شہزادے نمبر 1 ہو جاتے ہیں, قادر نمبر 2 ہو جاتا ہے اور وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جب پیپلز پارٹی کا ٹائم آتا ہے تو قادر نمبر 1 ہو جاتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ سارے اب تو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ان کے انڈر میں ہے. اگر مجھے بدین میں کسی گاؤں میں پھانسی ہو رہی تھی, یہ کوئی جانور تھے؟ اس میں تو عدالت نہیں اٹھی, اس میں تو کسی نے اسٹے نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسک ہر چیز آپ کی عدالتیں. یہ دہشت گردوں کو پال رہی ہیں منہ بند. یہ پہلے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی, اس کے اندر یہ وزیر اعلیٰ وزیر قانون دونوں کو قاتل قرار دیا گیا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر, جس کو دبا لیا گیا, اور اس کے بعد ایک جی آئی ٹی بنتی ہے, جی آئی ٹی میں سب کو بری کر دیا گیا. تو پاکستان تھوڑی ہے یہ تو اندھیرستان ہے, یہ تو واقعی پاکستان بنا دیا ان لوگوں نے. اس طرح تو نہیں ہوتا. اگر انصاف نہیں ہوگا تو پانی بھی بکے گا, چوری بھی ہوگی, ڈاکہ بھی ڈلے گا, سب کچھ بند ہے. عدالتیں کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, کراچی کی زمین 70% کمرشل کر دی گئی یار. 70% کراچی کمرشل ہو گیا. اب کمرشل کے اندر پانی کی دگنی سپلائی تو چاہیے ہوتی ہے نا, نال بھی بڑھتی ہے, پانی کی سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے. دوسرا کنٹینر مافیا فکس کر دیا گیا, 2000 کا کنٹینر 10,000 میں بک رہا ہے, اس کے اندر سارا دھندا صوبائی وزیر کر رہا ہے. تو یہ اندھیر تھوڑی, تو کھلا عدالت کو پتہ ہے ہر چیز عدالت کے کیسز میں موجود ہے. سیم پبلک سروس کمیشن کے ایگزامینیشن کا کیس, اس کا نام ہے سیال, ممتاز سیال, اس کا کیس اس کی عدالت میں پڑا ہوا 2014 سے چل رہا ہے, جس کے اندر 8 کوشچن ہی غلط ہے, 9 گریس مارکس دے دیے. اس کا جو کمیشن کا چیئرمین ہے سلیم بھون, وہ انآفیشیل ہے, اس کی وہ پیریڈ ہی نہیں پورا ہوئی. تو کیسے وہ تو نہیں, وہ کہہ رہے ہیں گورننس ٹھیک ہے سندھ کی, وہ کہہ رہے ہیں نا قائم علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ بہترین, وہ کہہ رہے ہیں اس سے اچھے کوئی قائم علی شاہ نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آج سے کچھ دن پہلے ٹریبونل ایک فیصلہ اناؤنس کرنے جا رہا تھا قائم علی شاہ کی سیٹ کا. قائم علی شاہ ہائی کورٹ میں گیا اور ہائی کورٹ سے ٹریبونل کو حکم دلایا کہ اس فیصلے کو اناؤنس کرنے سے روکو. میں آپ لوگوں کو 2 سال سے بتا رہا ہوں, اس کے صرف 13,000 ووٹ اوریجنل ہے. جب قوم نہیں اٹھنا تو آپ بھی 13,000 ووٹ اوریجنل ہے, باقی سارے دھاندلی ہیں. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, آپ مجھ سے پوچھے کس کس کے ووٹ کتنے جعلی ہیں, میں بتاتا ہوں, نہ نکلے. میں نے آج صادق کا بتایا تھا آپ کو کہ 90,000 کون جعلی ووٹوں پہ تمام 3 سیٹس کے علاوہ. یہ مرزا صاحب کی جو بدین کی سیٹ ہے, بھابھی کی اور ان کے بیٹے کی, جینین ہے. اچھا, سکھر میں 1 سیٹ جینین ہے, ایک لاڑکانہ میں جینین ہے, باقی سب جعلی. قائم علی شاہ کی بھی 100 میں آپ کو کہہ رہا ہوں, خورشید شاہ صاحب کی بھی جعلی ہیں, جعلی ہے, وہ جعلی ہیں. اور شجیر محمد بھی, اس کا تو مجھے نہیں پتا, میں نے چیک نہیں کیا, لیکن اس نے اسٹے لیا ہے. جس نے ٹریبونل میں اسٹے لیا ہے نا, اس کو تو سوچنے کی آپ کو ضرورت نہیں, وہ تو ہے ہی جعلی. بھائی آپ کے انگوٹھے چیک کرنے کے نشانات پہ آپ جا کے اسٹے لے لو, اگر آپ اصلی ہو اور صحیح آئے ہو تو آپ چیک کرا لو نا یار. یہ ڈاکٹر صاحب یہ ساری سندھ حکومت جعلی ہے آپ سے کہہ رہے ہیں 3-4 سیٹوں کے علاوہ. دیکھیں, میں اس سے ایک ہاتھ آگے جاؤں گا. یہ فیصل بھائی نے بہت اچھی اسٹڈی کی ہوئی ہے, مجھے بلائنڈ فیتھ ہے کہ یہ صحیح بول رہے ہوں گے. جو انہوں نے چودھری افتخار کا حال کیا, جو اس کو ننگا کیا, اسٹرپ کیا, یہ ہسٹوریکل کام انہوں نے کیا. اس لیے اس دن کے بعد مجھے یہ اگر یہ بولیں گے کہ ڈاکٹر ذوالفقار جھوٹا ہے تو میں یہ بھی بات مان لوں گا, اتنا مجھے اس میں بلائنڈ فیتھ ہے. تو اس لیے میں اس چیز کو چیلنج نہیں کر رہا, نہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک ذرا سا آگے چلیں اس سے, جھوٹے ہوں یا سچے ہوں, قائم علی شاہ میٹر کہاں کرتا ہے؟ ہو از ایکچولی پریکٹیکلی ہو از دا چیف منسٹر آف سندھ؟ چیف منسٹر آف سندھ از پھولن دیوی. وی آر رولڈ بائی پھولن دیوی. دن بھی اس کی مرضی سے ہوتا ہے, رات کی بھی اس کی مرضی سے ہوتا ہے. آپ نے نوٹس کی بات کی, I respect judiciary. Police doesn't respect judiciary. Police has challenged independence of judiciary and want that litigants should lose confidence in courts. I don't want litigants to lose
کانفیڈنس کوٹ بیکاز میں صرف اور صرف کورٹ کی طرف دیکھتا ہوں انصاف کے لیے. کسی اور انسان لوگوں میں ٹپڑ نہیں ہے کہ وہ انصاف دے سکے, کیونکہ وہ انصاف بیچتے ہیں اور لوگوں کا دکھ درد بیچتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, جی ڈاکٹر صاحب پلیز, میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں. جی آپ نے بات کی نوٹس کی, جہاں میں جوڈیشری کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن جہاں سوال آئے گا میری بلیڈنگ مدر کا جو زمین پہ لیٹی ہوئی ہے اور بلیڈ کر رہی ہے, اس وقت اگر مجھے کورٹ کہے کہ تم بلیڈنگ بند نہیں کرو, کنٹمپٹ آف کورٹ ہے, تم 6 مہینے جیل جاؤ گے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں 6 مہینے نہیں, میں 60 سال جیل کاٹنے کے لیے تیار ہوں, اپنی دھرتی کے لیے, سندھ کے لیے, سندھ کے غریب لوگوں کے لیے. میں 60 سال جیل جاؤں گا, آئی ڈونٹ کیئر. 6 مہینے تو میرے ہنستے کھیلتے جیل میں گزر جائیں گے. میں جیل میں غریب قیدیوں کا, جن کا یہ فریال پیسہ علاج کا بھی کھا جاتی ہے, دوائیوں کا, ان کا میں مفت علاج کروں گا, کچھ ثواب کماؤں گا. میں اب آپ کو روشنی ڈالنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے کہ یہ نوٹسز کا ڈرامہ ہو, پھر کنٹمپٹ آف کورٹ کے وارنٹ ہو, مجھے ڈسٹریکٹ کیا جائے اپنی اس لائن سے کہ میں کچھ ڈلیور کر سکوں, اپنے لوگوں کو کچھ سکھ کے سانس اٹھانے کے قابل کر سکوں, اس سے پہلے میں آپ کو اس خاندان پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. حاکم علی زرداری, جس کا دادا یا پردادا تھا بالو زرداری, جس کا مقبرہ جہاں بڑے کاٹ سے ہیلی کاپٹر پہ ہیلی پیڈ پہ اترتا ہے, میں زیارت پہ جا رہا ہوں اپنے دادا بالو, اس کو کہتے تھے, مشہور ہے پورے ریجن میں, بالو کچر. اب کسی سندھی سے پوچھنا کہ کچے کی مطلب کیا ہے, میں ٹی وی پہ نہیں بتاؤں گا. اس کے پاس لوگ جاتے تھے, وہ مشہور تھا کہ وہ کچر کہتے ہیں پیوبک ہیئر کو, نہیں وہ اپنا پیوبک ہیئر دیتا تھا بیمار کو, بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی, مشکل دور ہو جاتی تھی. نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کہ نہیں, لیکن یہ کمپلیٹ ڈاکٹر صاحب پلیز, آئی بیگ یو, آئی بیگ یو. تو یہ اس خاندان سے ہے. حاکم علی زرداری 35 ایکڑ کا ایک وڈیرا تھا, معمولی, جس سے اپنے ان لاس کو چیٹ کر کے, بلیک میل کر کے, پلاٹ لے کے سینما بنایا. اس کو بھی چھوڑ دیں, اس کو بھی معافی دے دیتے ہیں, شاید کوئی اچھا کام کیا ہو, بہت اچھا کام کیا کہ ایک بہت زبردست ایک عالی شان عورت سے جس کی مثالیں دینی چاہیے کہ عورت ہو, شرم, حیا, بات, ایٹیکیٹس, اٹھنا بیٹھنا, اگر کوئی عورت کو سیکھنا ہے تو حاکم علی زرداری کی سیکنڈ وائف سے سیکھا جائے. وہ اس نے اچھا کام کیا کہ اس سے شادی. فیملی سے نکلتے ہیں ڈاکٹر صاحب, سیاست پہ آ جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, it is gand is all in the blood. اس لیے میں اس فیملی سے نہیں نکلوں گا. میں چیف منسٹر کی بات کروں گا جو پونم دیوی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آصف علی زرداری سے, جو کو چیئرپرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, جو زرداری سب پہ باری, دوبارہ باری بھی سرداری کی آئے گی. یہ وکیل کل نعرے مار رہے تھے پڑھے لکھے جاہل کورٹ میں, تو دوبارہ باری آئے اس کی, تو میں کچھ پاکستانیوں کو حقیقت آئینہ دکھانا چاہتا ہوں زرداری کا. زرداری کو میں بہت غیرت مند سمجھتا تھا, اس لیے میری 45 سال اس سے دوستی چلی. اس نے غیرت مندی کا ثبوت ہمیں دیتا تھا کہ میں نے اپنے چچا, اس کی عبد الجبار جس کا نام تھا, اس کی بیٹی فتین اس کا نام تھا, مسز فتین, وائف آف غلام اللہ زرداری, اس کا 1985 میں مرڈر کرایا. بولا کہ اس کے ایلیسٹ ریلیشنز ہیں, جو نواب شاہ میں پوسٹڈ مختار کار, تپے دار, وہ اس ٹائپ کے جو ٹکے کے جو آفیسر ہوتے ہیں, ان سے اس کے ریلیشنز ہیں. ہم کو بدنام کیا ہے. سیاست پہ آ جائیں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا. ڈاکٹر صاحب سیاست یہیں سے شروع ہو رہی ہے, سیاست یہیں ختم ہو رہی ہے. آصف زرداری کی سیاست یہاں سے اسٹارٹ ہوئی اور ایان علی پہ ختم ہو رہی ہے. اس لیے دس از آل سیاست.
This is past of sin. This is present of sin. This will be the future of sin if Asif Ali remains there. अच्छा मैं आखिर आ रहा हूँ, अयान अली कौन है? डॉक्टर साहब अयान अली सबको पता है, अब प्लीज टाइम जाया कर रहे हैं. अच्छा नहीं, मैं सिर्फ फैसल की राय जरा जानना चाहूँगा. राय पूछ लें, प्लीज कम बैक टू मी. जी जी. मैं बेसिकली इस खातून को तो नहीं जानता, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि ठीक है, एक खातून है, अगर उसके पास पैसे निकले तो गिरफ्तार करें, सजा दे दें, आपके पास मौजूद है. ठीक है. तो आप अदालतों से पूछे ना कि सजा क्यों नहीं देती हो, क्यों मतलब अतीका ओडो को और अयान अली को इन अदालतों में घसीटते रहना है, और किसी को उन्होंने न सजा दी है न सजा देंगे. लेकिन मसला ये कि वो जो लॉन्च पकड़ी गई है पैसों के साथ, उसके भी कैप्टन को ऐसी पेश करें ना. कौन सी लॉन्च? वो जो कराची जो समंदर में पकड़ी वो क्या, वो मैंने खबर दी थी, वो क्या, वो एक्सपोर्ट तो होती है ना लॉन्चों के अंदर सामान. मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैंने तमाम अखबारात के अंदर ये वो पकड़ी गई. हाँ वो पकड़ी गई, अखबारात में पढ़ा. तो मैं देखना चाहता हूँ उसके कप्तान को भी ऐसे ही लाएं. नहीं डॉक्टर साहब आपके इत्तला में है कोई मसला है तो ब्यूटी पार्लर से सजवाएं उसको. क्या नहीं डॉक्टर साहब फैसल भाई से मैं माफी मांग लूंगा, उनका टाइम भी आप मुझे दे दें. आई एम श्योर वो मेरे मौलाई भाई है, मौला हुसैन के वास्ते वो मुझे माफ करेंगे. आप मुझे टाइम दे दें उनका. जी 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 डॉक्टर साहब. ठीक है, मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करूंगा. आप इधर उधर जा रहे हैं, मुझे पता है, आपको मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे मुल्क का सवाल है. जी आप वापस फरियाल पे आएंगे. नहीं मुझे वो पहले लॉन्च बता दें, लॉन्च किसकी पकड़ी गई थी वो तो बता दें. मैं सब बताऊंगा आपको. अच्छा. मैं सब बताऊंगा. हाँ. मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं अपनी मर्जी से बताऊंगा. ठीक है. आई हैव ए स्ट्रेटेजी, आई विल गो अकॉर्डिंगली. जी जी डॉक्टर साहब. तो आसिफ अपने को बहुत गैरतमंद समझता है. अपनी चचा की बेटी को तो कत्ल कराना आसान है, अपनी सगी बहन फरियाल के बारे में क्या ख्याल है? वाई डजंट ही कम आउट? गैरत क्यों नहीं खाता अपनी इस बहन पे जो मॉरली इकोनॉमिकली करप्ट फ्रॉम हेड टू टो है? पूरा सिंध, पूरी दुनिया, पूरी सरदारी कौम गैरत खाती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती अदी फरियाल का. मुझे मेरे 5 लोगों के लिए सवाल है अदी फरियाल से और आसिफ जरदारी, गैरतमंद सरदार जो जरदारियों का है, जिसको आज जरदारियों का सरदार बनने की जरूरत पड़ी, बेगैरत इंसान को. मुझे बताएं कि जाम सैफुल्लाह धारेजो से क्या वास्ता अदी फरियाल का और आज दिन तक है? डॉक्टर साहब मुझे ये जरा बताइए, ये जो कोर कमांडर और एपेक्स कमेटियों के बाद जो मामला हुआ है, इसके बाद कल ही कम ये भी मैं बताता हूँ, आप सब्र करें. जी. आगा फखर जो एक छोटा सा ब्यूरोक्रेट था जी, वो 5-6 साल अदी फरियाल के साथ रहा. डॉक्टर साहब उससे आपको आप निकले और आप सियासत पे आ गए. डॉक्टर साहब लाड़काना में अदी फरियाल के बेडरूम में आते. डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं कथा कराऊंगी. डॉक्टर साहब कथा कराऊंगी. लंचार से क्या रास्ता अदी फरियाल का है? जी जी डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं. अनवर सियाल डॉक्टर साहब मुझे घर के साथ घर बना के दिया है. डॉक्टर साहब आप मुझे काइंडली, और इस सियाल का बेडरूम करीब है. डॉक्टर साहब प्लीज आप मुझे जरा सियासत, आप मुझे जामिन अली सिंगर, आप मुझे जिसको पुलिस एस्कॉर्ट दी हुई है 2-3 गाड़ियां. डॉक्टर साहब आप मुझे काइंडली डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा हम जरा पॉलिटिक्स पे आ जाएंगे तो बात जरा मुनासिब हो जाएगी. मुझे बताएं कि ये जादू की छड़ी और ये कोर कमांडर, ये क्या है मामला? और वो कह रहे हैं हम ठीक है, वो कह रहे हैं ठीक नहीं है. डॉक्टर साहब आप क्यों इतने आप तो बड़े इंसाफ पसंद हैं. नहीं वो आप इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं. यू हैव बीन टेकिंग रिस्क ऑन योर लाइफ ऑल दीज डेज. अब आप जो है दे आर रेपिंग माई लैंड सिंह, और आप कहते हैं कि मैं ये बातें नहीं करूं. इनको पैसा क्यों चाहिए? इनको पैसे ये रिलेशनशिप फ्लरिश करने के लिए चाहिए. इन सबको 2-3 गाड़ियां पुलिस की दी गई है. क्यों? क्या इंपॉर्टेंस है लंजार को कौन नहीं जानता? एक टके आदमी था, उसकी क्या दुश्मनी है? अच्छा मैं डॉक्टर साहब जरा आपसे ये पूछूं, ये जो उन्होंने बात की कि टैंक, ये तो हल नहीं है मसले का. टैंक कैसे हल है मसले का कि टैंक आ जाए और सबको रोन दे? ये क्यों डिस्कसिंग मार्शल? डॉक्टर साहब बिल्कुल फैसल भाई सही बात कर रहे हैं. 100% यही इलाज है. मैं तो कहता हूं अल्लाह हिम्मत दे. हम लोगों में तो हिम्मत नहीं थी
ہم تو بے شرم ہیں، کمزور لوگ ہیں، لیکن اللہ فوجیوں کو ہمت دے، کورٹیں چھوڑ دیں گی، کورٹیں پھانسیاں نہیں دیں گی. ہر انسان کو اپنے بچے، بیوی، خاندان، مال، جان اپنا عزیز ہے، کیونکہ پولیس امپورٹنٹ ہے، پولیس نامرد ہے، پولیس عزت آپ کی یا میری جان کی حفاظت نہیں، لیکن جمہوریت آرمی کو، رینجرز کو میں کہتا ہوں ایک لا پاس کر دینا چاہیے کہ جس پہ بھی شک مور دین 50% ہے ٹیررزم کا، مرڈر کا، ریپ کا، کسی کی عزت لوٹنے کا، اس کو سڑک پہ شوٹ کر دینا چاہیے، کورٹ میں لے جانا نہیں چاہیے. یہ جو پکڑے گئے تھے، جو لوگ جن کی فیصل بھائی بات کر رہے ہیں، یہ غلطی کی کہ ان کو کورٹ میں پروڈیوس کیا، ان کو مار دینا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک نہیں، ایکسٹرا مطلب انکاؤنٹر کر دینا چاہیے تھا. آپ کے ملک کا دشمن ہے، شوٹر سائڈ کریں نا آپ. بالکل انکاؤنٹر کر دینا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ہمت نہیں ہے. آپ کے جو انڈیا میں پکڑے جاتے ہیں سارے، ان کو دہشت گرد بنا کے سڑکوں کے اوپر مار دیا جاتا ہے. کشمیر میں صبح دوپہر شام وہاں پہ مسلمانوں کو پکڑ کے پاکستان کے محبت رکھنے کے جرم میں مار دیا جاتا ہے. جو فوج پہ، جو وردی پہ حملہ کر رہا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کو عدالت میں پیش کریں، عدالتوں سے وہ چھوٹ جائے. جنرل شجاع پاشا نے تو جوائنٹ پارلیمنٹ میں بتایا تھا کہ 920 قیدی جو تھے جنہوں نے فوج پہ حملہ کیا، ان کو عدالتوں نے کھلا چھوڑ دیا. تو وہ رائے کے تو تھے، تو راہ کے جو آپ پوری دنیا کے اندر دہشت گرد تلاش کرتے پھر رہے، عدالتوں میں تلاش کریں نا. سب سے پہلے آپ وہاں کون دیکھے گا جا کے؟ قائم علی شاہ 4 افراد کی پریس کانفرنس کر رہا تھا جو پکڑے گئے اسماعیلی برادری کو شہید کرنے کے جرم میں. کیا ہوگا ان کا؟ پکڑ کے آپ پریس کانفرنس کر کے پوری دنیا کو ٹھنڈا کر دیں. آپ پی پی او کے تحت مقدمہ کاٹیں، آپ ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمہ کاٹیں. یہ پشاور کا جو دہشت گردوں کو پھانسی ہوئی ہے، جو ملٹری کورٹ نے دی ہے، یہ چیلنج ہی نہیں ہو سکتی کسی سپریم کورٹ کے اندر. کھلی آئینی تسلیل کی جا رہی ہے. پاکستان میں آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. دیر از نو چوائس، اونلی مارشل لا، دیٹس آل. اگر نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انارکی پھیلے گی، آپ دیکھیں گے کہ افراتفری پھیلے گی، آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو سکون سے انصاف کے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے وہ بھی اسلحہ لے کے نکلیں گے. کیا مطلب ہے کہ وہ بےغیرت لوگ بیٹھے ہوئے 13 سال سے اپنی ماں بہنوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ بےغیرت ہے. لوگ کہتے ہیں جی راہ آ گئی، ٹھیک ہے راہ آ گئی. یہ کون سا طریقہ ہے کہ راہ جو ہے صرف ایک ہی کیٹیگری کو مارے گی؟ نہ وہ تحریک انصاف پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، نہ وہ مسلم لیگ نون پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، نہ وہ جماعت اسلامی پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، نہ وہ جوڈیشری کی طرف دیکھتی ہے. اس کو صرف یہ عید میلاد النبی کے جلوس ملے، اس کو محرم کے جلوس ملے، اس کو یہ مزارات ملے. راہ بھی بڑی کیلکولیٹڈ راہ ہے بھائی، کمال ہو گیا. رات کی پشت بنائی کے اندر یہ تمام سیاستدان موجود ہیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ کی عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ زرداری صاحب کے اوپر 17 کیسز پچھلے 15 سال سے چل رہے ہیں. کب فیصلہ ہوگا؟ وہ کیسز دوبارہ ختم ہو گئے کہ کیا ڈاکٹر صاحب دوبارہ کھلے ہوئے؟ تمام کیسز کھلے ہوئے. اچھا اس کو چھوڑیں، یہ آپ کا پرائم منسٹر ہے، PLD 2000 ظفر علی شاہ کیس، یہ تو اناؤنس کنوکٹڈ ہے 6 ارب روپے کے ڈاکے کے اوپر. اس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. یہ قانون ہے آپ کے ملک. میاں صاحب کنوکٹڈ ہے، شہباز شریف کنوکٹڈ ہے، PLD 2000 اس کا نام ہے، ظفر علی شاہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کیس ہے. اس کے اندر خود افتخار چودھری نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ ڈاکو ہے 6 ارب روپے کے اوپر. کمال ہو گیا یار. ایک ڈاکو کا وزیر اعظم بناؤ، دوسرے کا فیصلہ دوسرے ڈکیت سے کرانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. اس کی سربراہی میں، نواز شریف کی سربراہی میں آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کرپشن کیسز کی کوئی انکوائری کرے؟ سوری، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم صرف ایک کورٹ پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس اعتماد کو قائم رہنے دیں. اس کو سپریم کورٹ میں نہیں چیلنج کریں. وہ ہے ملٹری کورٹ، اس کو وہیں پہ لیں. ملٹری کا کام نہیں ہے کرپشن کیسز چلانا. ملٹری کو کہیں کہ نیب کو اپنی انڈر سپرویژن لو اور نیب سے یہ کام لو. سب سے پہلے نیب کی آپ چیکنگ کرائیں تو وہ بھی کرپٹ. پاکستان کے اندر جس کا 1 ارب روپے کا داؤ ہے وہ بھی کرپٹ، جس کا 1000 روپے کا داؤ ہے وہ بھی کرپٹ. یہ اینٹ کے بھتے بنانے والے وہ بھی، وہاں پہ بھی کرپشن. چاول بیچنے والا وہ بھی بھوسی ڈال رہا ہے. یہاں پہ خون، نمک ملا ہوا خون بیچا جا رہا ہے. یہاں پہ مرغی جو 4 مہینے میں جوان ہونی ہو وہ 3 مہینے میں جوان ہو کے آپ کے سامنے آ رہی ہے. نالے کے اندر آپ کا پالک پک رہا ہے. آپ لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہیں یار؟ نہیں تو پھر یہ کیسے ڈاکٹر صاحب نیب کو ایکٹیو کریں؟ کیا کریں؟ ماشاءاللہ لگائیں بھائی، کچھ نہیں کریں. نیب کو ایکٹیو آپ کس طرح کریں گے؟ ملک ریاض کا نامنی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں نیب کو. آپ ملک ریاض کو پہلے بائی آؤٹ کریں تو نیب اب نہیں. نیب کے کیسز تو کھل رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ جو ختم ہو گئے تھے وہ 1100 کیسز سے دوبارہ کھلنے کی خبر آ رہی ہے. یہ ڈاکو ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ سزا ہوگی جو مجرم کو کھول رہے ہیں فار آل ٹائمز ٹو کم. ان کو اکوٹ کرنے کے لیے کھولے جا رہے ہیں تاکہ ایک تلوار جو لٹک رہی ختم ہو جائے.
آپ نے اتنی سمجھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. آپ کوئی آصف کی طرح صرف میٹریکولیٹ تو نہیں ہے, آپ تو گریجویٹ ڈاکٹر ہے, آپ کو تو سمجھنی چاہیے یہ چیز. ڈاکٹر صاحب اچھا چیک اٹ. نہیں ارب روپے کا رجسٹرڈ ڈاکہ ہے یہ نواز شریف کی تمام نہیں مجھے یہ بتائیں کنوکٹڈ کہ یہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف مارشل لا لگا دو, یہ مارشل لا تو مسائل مارشل کورٹ کو کہتے ہیں, ملٹری کے قانون کو کہتے ہیں. ملٹری کا ایک قانون یہاں پہ پاکستان میں رائج ہو چکا ہے. 21ویں ترمیم کے اندر ملٹری کا قانون آئین کا حصہ بن چکا ہے. میں کوئی غیر آئینی بات کر رہا ہوں, اور بنایا ان پارلیمنٹرین نے, اور پھر عدالت میں جا کے یہ روئے کہ ہم سے زبردستی کام لے لیا گیا. ان کو یہاں بٹھا کے پوچھے تو صحیح کہ کس نے زبردستی کی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ مارشل لا حل ہے. ڈاکٹر صاحب مارشل لا لگانے کی ضرورت کوئی بھی نہیں ہے. مطلب کہ ان کو ساری جو حکومت میں بیٹھے ہیں سب کو پہلا کام تو کریں. یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے, اپنا فیڈرل انٹیریئر منسٹر کر سکتا ہے. ان سب کو ایک لیٹر نکالے کہ دے آل شوڈ بی پٹ آن ECL, باہر میں جا سکتے ہیں. ٹھیک خود ہی جو ہے وہ شرم لا کے دلواتے رہیں گے ڈرائی کلینر کے پاس. مجھے بتائیں کون سا پیپلز پارٹی والا ہے جو فوجیوں سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا؟ کس دور میں ایسا ہوا ہے؟ ہر دور میں پیپلز پارٹی والے لیڈروں سے لے کے چھوٹے کارکنوں تک بالکل ٹھیک ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ فوجیوں سے ہماری دوستی ہو جائے, فوجی ہم کو بلائے, ہم فوج کے لیے کام کریں. چھپ کے کام کرنا چاہتے ہیں, اوپنلی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آ جائے, فوج پاکستانی کی ہے. آپ انڈین را کے لیے کام کر رہے ہو, پاکستان فوج کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں شرم آتی ہے آپ کو؟ شرم نہیں آنی چاہیے. اچھا آپ اگر اپنی قیادت کے پاس جائیں اور اس سے, یا آپ اپنی کسی پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس جائیں یا دوسری لیڈرشپ کے پاس جائیں اور اس سے کسی چیز کے اوپر کسی ایشو پر اختلاف کر کے جیسے گیٹ سے باہر نکلیں گے نا, وہ برابر والے کا کندھا دبا کے بولے گا تیار کر کے بھیجا اس کو, یہ ایجنٹ ہے, 1 سیکنڈ میں ایجنٹ بنا دیں گے. مطلب یہ ایجنسیوں کا ایجنٹ بالکل جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ تو وزارتیں لیتے ہیں, وہ تو 7 دن میں پیپلز پارٹی میں آتے ہیں, 8ویں دن وزیر بن جاتے ہیں. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر صاحب اچھی طرح آگاہ ہیں کہ ہمارے زرداری صاحب سے تعلقات ریزرو اور احترام کی حد تک تھے, اور جو آفیشیل ڈیوٹیز ہمیں دی گئی, چاہے وہ لیز کرنے کی تھی, کراچی میں میں نے 1.25 کروڑ لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے, 35,000 مزدوروں کی جاب کنفرمیشن کی, میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کو کراچی میں مضبوط کیا, اور یہاں پر آ کے پھر یہ غیر آئینی کام جو یہ عدالتیں کرتی تھی اس کے سامنے دیوار بنا. میں آپ کو یہ واضح طور پہ کہتا ہوں, اسی طرح سب کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں. بیسک یہ ہے کہ اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. مسئلہ آپ کے معاشرے میں, میں آپ کو یہ بتانا ماشاء اللہ تو حل نہیں. ماشاء اللہ تو وہ کہہ رہے ہیں ECL پہ ڈال دیے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ڈالتے ہیں. دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ECL پہ ڈالیں, لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان عدالتوں میں بھیجیں گے تو ان عدالتوں کے اندر 4 مہینے یہاں پہ عوام بیٹھی رہی اور اپنے انصاف طلب کرتی رہی, آخر ذلیلوں کے گھر چلی گئی, اس کے بعد ان کو پھر شوق چڑھا, اسی جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ گئے. ذرا تحریک انصاف والوں سے پوچھو, یہی تو مجرم ہے جن سے تم انصاف لینے گئے, بلی دودھ کی رکھوالی بلی کو دے دی, واہ کمال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب سویلین رول میں اگر ٹیررزم کے اور یہ کرمنل کیسز اگر ملٹری کورٹس میں جانے کا لا پاس کر دیا نیشنل اسمبلی نے, تو اس میں کیا بات ہے کہ یہ جو اکنامیکل فائنینشیل ٹیررزم ہو رہا ہے, جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو پھلا رہا اور پھل رہا ہے, اور لوگ اس میں اور ایڈ ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ سب سے فلرشنگ اینڈ ایزی بزنس ہے کمانے کا. تو آپ اس کرائم کو کیوں نہیں ملٹری کورٹ میں ٹرائی کر سکتے, تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ گنج ختم ہو جائے اور کوئی یہ ہمت نہیں کرے آئندہ کہ کوئی ٹیررزم. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اکنامک ٹیررسٹ جو ہیں ان کو بھی فوجی عدالت میں بھیجا جائے؟ 100% پہلے تو اس کو ٹرائی کرنا چاہیے. جو بھی کرمنل کرائم کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے, کہاں سے لا رہا ہے پیسہ؟ جو بندہ گھر میں اپنی ایک ڈبل روٹی خرید کے نہیں لے جا سکتا, وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کی کلیشن کوف لے کے کس طرح کرائم کر رہا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, یعنی پھر مسئلہ تو سنبھل نہیں رہا. مسئلہ تو یہ قائم علی شاہ صاحب آج انہوں نے بات تو کی ہے, 2 دن سے اجلاس وغیرہ ہو رہے ہیں, تو میرا تھوڑا سا خیال یہ تھا کہ شاید یہ جو عسکری قیادت گئی ہے, آپ 3 مہینے فیصل کو دلوا دو یا مجھے دلوا دو. 3 مہینے میں اگر ہم نے صاف نہیں کیا, ہم دونوں کو ایک چوراہے پہ مکہ چوک پہ فیصل کو ٹانگ دیجیے گا, مجھے کہیں اور اس سے آگے ٹانگ دیجیے گا. بہت صحیح بات ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. یعنی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آپ کہہ رہے ہیں ڈنڈے سے حل ہوگا بھائی. آپ نے شہنشاہ بابر کی کتاب پڑھی ہے,
اس نے واضح طور پہ لکھا ہے میں اس خطے کے بارے میں کہ یہ وہ خطہ ہے جس کے اندر اس قوم نے ہر حملہ آور کا ڈھول بجا کے استقبال کیا ہے. اس نے افتخار چودھری کا اسی قوم نے استقبال کیا. یہی قوم نواز شریف کو 2 بار اقتدار میں لائی, پھر یہی قوم پیپلز پارٹی کو دوبارہ اقتدار میں لائی. پھر اس قوم کو پتا ہے گھس بیٹھی ہے لیکن اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں, اس کے احکامات مانتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ انگوٹھوں کے نشان چیک کرا دیے تو یہ سب یہاں پہ بھوکے ننگے ہو جائیں گے. سب سے آسان طریقہ ہے آپ عدالت جائیں, یہ نہیں دے رہے انصاف, اب یہاں پہ رہ گئے 15 دن کی مہلت. اس کے بعد تو ڈاکٹر صاحب پھر آپ نہیں مانیں گے نا کہ ان عدالتوں سے انصاف کی, تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا. اور کم تھوڑے دن رہ گئے, 15 دن رہ گئے نا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو میرا طے ہوا تھا کہ 45 دن ہم نہیں بولیں گے اور 45 دن میں آپ انصاف لے کے دکھاؤ. لیکن اگر 45 دن میں انصاف نہیں ملا نا تو پھر ملٹری کورٹ کے اندر آ جانا آپ لوگ. پھر اس کے بعد ان عدالتوں کا نام نہیں لیں گے آپ لوگ. پھر وہ بغیرت ہوگا جو ان عدالتوں سے انصاف کی امید رکھے گا پاکستان میں. فیصلہ ہے یہ. میں تو اب انتظار کر رہا ہوں, میں عدالت کے بارے میں انتظار کریں گے. ابھی آپ نے خود کہا کب تک چلے گا, تو کب تک انصاف کے معاشرے کے ساتھ چلتا ہے نا. جس معاشرے میں انصاف بھی نہیں ہے وہاں کیا ہوگا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں, آپ یہ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ گورنر راج نہیں رہ سکتا, جادو کی چھڑی. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, معذرت کے ساتھ صرف ایک بات کہہ دوں ڈاکٹر صاحب, اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بتاؤں اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بتاؤں, 3G 4G پہ میں نے چانس لیا تھا اور 4 سال میں کھڑا رہا. میں نے یہ نیلامی نہیں ہونے دی. میں نے کہا پہلے 1 ارب 11 کروڑ روپے ان سے واپس لے کے آؤ, کمپنیوں نے جو دینے تھے, اس کے بعد ہم نیلامی کریں گے. انہوں نے پھر بھی نیلامی کرائی, میں نے استعفیٰ دیا, نیلامی ہو گئی. آج نیلامی ہوئے 1.25 سال ہو گیا. کتنا پیسہ آیا آپ کے پاس نیلامی کا؟ روپیہ نہیں آیا. صرف ایک کمپنی نے دیا ہے, 3 کمپنیوں نے آج تک آپ کو کچھ نہیں دیا اور وہ فری میں کما رہے ہیں. یہاں پہ پوری دنیا کو لوٹ رہے 500 روپے لگا کے. یہ طریقہ آپ کے ملک کے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں, ڈاکٹر صاحب یہ جادو کی چھڑی آپ کے زرداری صاحب نے کہا, جادو کی چھڑی کیا چیز ہے؟ جادو کی ظاہر ہے وہ آرمی چیف کی طرف اشارہ ہے. جادو کی چھڑی جو ہے وہ انہی کے پاس ہے, وچ از دا موسٹ پاورفل چھڑی آف پاکستان. تو ظاہر ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. جہاں تک یہ انصاف کی بات ہے, یہ موقع آپ نے مجھے دیا ہے تو میں جو انصاف دیتا ہے ججز کو کبھی شکریہ نہیں کہا جاتا. یہ مجھے میرے والد صاحب نے بتایا ہے, کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹو ڈو جسٹس. لیکن جسٹس ڈیوٹی بھی آج کل پاکستان میں کوئی بھی اپنی پوری نہیں کرتا. اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایسے ججز ابھی بھی جوڈیشری میں رکھے ہوئے ہیں, اسپیشلی سندھ میں, جس نے مجھے ان ایکسپیکٹڈ انصاف دیا. میری کل انہوں نے جان بچائی. میری جان بچانے کا جو تاج ہے, سہرا ہے, وہ جوڈیشری پہ ہے, سندھ کی ججز پہ ہے. اور میرے جو والنٹیئر لائر جو مجھے کھانا بھی کھلا رہے اتنے دن سے, مجھے انٹرٹین بھی کر رہے ہیں, ٹھنڈا بھی پلا رہے ہیں. وقت رہ گیا, میں کلوزنگ سوال آپ سے بھی, اور ٹی وی چینل والوں نے میری کل جان بچائی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں کلوزنگ سوال آپ سے بھی اور فیصل صاحب سے بھی. وہ کہہ رہے ہیں گورنر راج نہیں رکھ سکتا 18ویں ترمیم کے بعد, یہ بات درست ہے؟ لاٹھی مارنے والا کسی بھی رول لا کو نہیں دیکھتا. جب لاٹھی مارنی ہوتے تو سر پھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی بھی نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ یہ میں کر کے دکھاؤں گا. آصف زرداری کا سر پھوڑ کے دکھاؤں گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو بتاؤں کہ انہوں نے 4 سال کے عرصے میں 11,000 دہشت گردوں کو گرفتار کیا کراچی میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور تمام عدالتوں نے چھوڑے. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پروسیکیوشن پرابلم ہے. حالانکہ میجر ایکٹ آف لا میں لکھا ہوا ہے کہ جو پروسیکیوشن ثابت نہ کر سکے اس پروسیکیوشن. لیکن گورنر راج نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. آرٹیکل 245 جو میں نے آپ کو راستہ بتایا ہے, آئینی راستہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئین کے تحت حکومت چلے تو آرٹیکل 245 لگائیں گے, جس کے بعد آٹومیٹک ملٹری کورٹ آپریٹ ہو جائے گی. یہ اس کو لائسنس ہے کام کرنے کا, اجازت نامہ. تو کون لگائے گا؟ یہ اس نے وعدہ کیا تھا نواز شریف نے. آپ اس سے پوچھو 6 مہینے ہو گئے, 2 سال کی عدالتیں, 6 مہینے ضائع ہو گئے. یہ اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا, چودھری نثار اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا, اس سے کیا ہے ذرا مولوی عزیز کو تو گرفتار کر کے دکھاؤ پہلے. یمن کے باغیوں کی ان کو فکر پڑی ہے, ملک کے باغی کی طرف یہ دیکھتے نہیں. ان سے پوچھیں, اتنا تو فرقہ وارانہ ملک نہیں ہونا چاہیے نا. ملک فرقہ وارانہ انداز میں تو نہیں چلے گا. پھر ملک چلے گا قانون کے تحت, ملک چلے گا آئین کے تحت. آئین میں آرٹیکل 245 لکھا ہے. میں ہوں, مجھے بھی گرفتار کریں. ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب کو بھی گرفتار کریں. کوئی مولوی ہے اس کو بھی گرفتار کریں. مجھے نہ کریں برائے کرم. جی وہ تو میری طرف اشارہ ہوتا ہے. اچھا فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ذوالفقار مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. لیکن ایک جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے بحث مباحث سے یہ سارا جو دن گزر رہے ہیں, کھیل ہو رہا ہے, سارا ملک میں افراتفری, دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی آگے. ہر جو دن گزر رہا ہے
ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے دوبارہ افغانستان. اشرف غنی صاحب بالکل ادھر ادھر انڈیا پاکستان ہو گئے, ڈاما ڈول رسے کے اوپر جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں, اور جو ادھر سے مڈل ایسٹ کی آگ ہے وہ بڑھتی آ رہی ہے. وار آبادی پہ پھر قبضہ ہو گیا دوبارہ, اور بری خبریں آ رہی ہیں مڈل ایسٹ سے, جو ہمیں ڈسکس کرنے کا ٹائم اس لیے نہیں ہے میرے پاس کہ یہاں ملک کے حالات ہی سنبھل کے نہیں دے رہے, اور اوپر سے نیا سیاپا آ گیا جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے, اس کا بھی کچھ سر پیر نہیں ہے. چند روز باقی ہیں, جوڈیشل کمیشن دیکھیں کیا فیصلہ لے کے سامنے آتا ہے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کو شکریہ, فیصل صاحب آپ کو بہت شکریہ. خواتین حضرات, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. نہ کوئی پنکھا پاک فین جیسا بنتا ہے